नेब एक ऐसा इदारा है ये जिसके ऊपर हाथ डालती है तो उसके ऊपर बहुत सा वर्कआउट करती है या मुजरिम को तलाश करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बहुत से चीजों को हर जाविये से देखती है, फिर उसको तलब करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर हाथ डालती है। और जो भी मुजरिम हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या पीपल पार्टी से हो या मुस्लिम लीग नून से हो या जमीयत उलमा इस्लाम से हो, अगर उसने मुल्क व कौम का पैसा चुराया है तो उनके ऊपर अगर जुर्म साबित हो सकता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इंडिया चांद पे चला गया, वो भी हमसे हजम नहीं हो रहा था। वहां पे उन्होंने जो काम कर दिखाए उसमें उनको 600 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास कुछ खबरें हैं। निगरान वज़ीर आज़म, जो कि आप सब जानते हैं, काकड़ साहब, वो निगरान वज़ीर आज़म का मकसद ये होता है कि वो किसी पार्टी की तरफदारी ना करे, लेकिन यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान से वज़ीर आज़म का मुलाकात, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कुछ बातें हैं जो काकड़ साहब को समझाने की कोशिश करते हैं और जब मुलाकात हो जाती है फिर उस मुलाकात से मलिक अहमद खान इनकार क्यों करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे होता है। अगर आप वज़ीर आज़म हैं, आपका काम क्या है? आप वो काम करें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के साथ आप नहीं मिल सकते हैं। आप कैमरे के सामने आए, बात करें उनके साथ, सुलह की बात करें। हुकूमत में आपको कोई मुश्किल दरपेश हो, कहीं पार्टियों में समझदार लोग मौजूद हैं, आप उनके साथ बैठ के बात करें, कैमरे के सामने करें, मीडिया के सामने करें। अभी ये चुप के मुलाकातें करना, और इस कंडीशन में कि मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा लंदन में बैठे हुए हैं। क्या लंदन में आप किस लिए गए हो और आपका काम क्या है? आप वो काम करके आ जाइए। आप उन लोगों के साथ क्यों मुलाकात कर रहे हैं जो कि हुकूमत में आने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और फिर इनकी जो इमरान खान से सियासी दुश्मनी है वो खानदानों में तब्दील हुई जा रही है। आप एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के रहनुमाओं से मिलकर क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसा तो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आज से पहले नहीं देखा। खैर, आज से पहले हमने पाकिस्तान में जो हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इस बार देखने में हमें साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ दिनों में इलेक्शन की तैयारियां होंगी और नेब ने अपने केसेस दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। और उसमें जो हमारे माजी में जो वज़ीर आज़म 16 महीने जो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको और उनके बेटे को रमज़ान शुगर मिल के हवाले से कि उनको नेब ने तलब किया है और उनके ऊपर जो जुर्म है वो पहले भी इस केस में मुजरिम पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब उनकी हुकूमत आई, बस सबके मुंह बंद हो गए। नेब के ऊपर जोर डाला गया तो वो नेब खामोश रही है। लेकिन अभी दोबारा बाप बेटे को, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को उन्होंने बुलाया है। उनकी कोई खातरदारी करनी वगैरह समथिंग होंगे, वो भी देखा जाएगा कि क्या इलेक्शन आने वाले हैं, इन पर कोई जुर्म नेब के तरफ से साबित हो सकता है या नहीं, इस पर भी बात हो रही है। और जो भी मुजरिम हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो या पीपल पार्टी से हो या मुस्लिम लीग नून से हो या जमीयत उलमा इस्लाम से हो, अगर उसने मुल्क व कौम का पैसा चुराया है तो उनके ऊपर अगर जुर्म साबित हो सकता है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी न्यूज आई है बहुत बड़ी। मौलाना फजल रहमान को भी नेब ने 1 अक्टूबर को तलब किया है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा कि नेब किसी को चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाती या कोई मीटिंग के लिए नहीं बुलाती कि ऐसी कोई मीटिंग हो जिससे हमें आपसे मीटिंग करना पड़े, या ऐसी कोई मुजरिम हो जिसने बहुत ज्यादा करप्शन की हो, आपकी बदौलत उसको गिरफ्तार करे। नेब एक ऐसा इदारा है ये जिसके ऊपर हाथ डालती है तो उसके
اوپر بہت سا ورک آؤٹ کرتی ہے یا مجرم کو تلاش کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، بہت سے چیزوں کو ہر زاویے سے دیکھتی ہے، پھر اس کو طلب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے۔ لیکن یہاں میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کل تک مولانا فضل الرحمان کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، پھر 1 اکتوبر کو جب مولانا کو نیب نے طلب کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کچھ بڑے واردات میں شامل ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا سین ہے اور مولانا صاحب نے کون سی کرپشن کی ہے کہ نیب نے 1 اکتوبر کو ان کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نیب کا کوئی کیس نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، تو میں نے پھر یہی کہا کہ چلو 1 اکتوبر کو مولانا صاحب کو بلایا ہے، شاید یہ قرآن خوانی کرنی ہوگی، کچھ اور چیز کرنا ہوگا، دوائی خیر کرنا ہوگا، اس کے لیے بلایا ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپل پارٹی نے لطیف کھوسہ کو پارٹی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت جذباتی فیصلہ پاکستان پیپل پارٹی نے کیا ہے۔ لطیف کھوسہ ایک حیرت انگیز اور ایک قابل قانوندان ہے، اور اس کی پارٹی میں جو عہدہ تھا اور پارٹی کے لیے وہ جتنا کام کرتا تھا وہ نہایت قابل ذکر ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے لطیف کھوسہ صاحب نے بہت سی قربانیاں دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی پارٹی سے اس کی رکنیت ختم کرنا، پارٹی سے اس کو سائیڈ لائن کرنا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ سب بخوبی جانتی ہے کہ آج کل عمران خان کے اوپر جو توشہ کے کیس ہے، ان میں لطیف کھوسہ صاحب نے کافی اہم کردار ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کے قانوندانوں کے ساتھ، اور ابھی پھر اس کے بعد جو سائفر کا کیس ہے اس میں بھی انہوں نے کافی اچھا رول پلے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے قانوندان ٹیم کے ساتھ۔ اسی وجہ سے پاکستان پیپل پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے کوئی رکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیلپ کرے، اسی وجہ سے اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور لطیف کھوسہ کو پاکستان پیپل پارٹی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن یہ آنے والے دنوں میں یا الیکشن کے بعد یا الیکشن تک پاکستان پیپل پارٹی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ لطیف کھوسہ تو ایک سینئر سیاستدان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر قانوندان بھی ہے، تو کیا لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر پائیں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ لیکن آپ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی نیوز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے بعد جو خواتین تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ آج قانونی طور پر رہا ہو گئی ہے، ان کی رہائی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور وہ کچھ دنوں میں جو قانونی کارروائی ہے وہ کر کے اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا، بھارت کو خلا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا؟ اس پر ذرا ایک چھوٹی سی پیراگراف میں نے لکھی ہے، اس پر میں اگر چاہوں تو آپ لوگوں کو سامنے دیکھ کے پڑھوں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگ بڑے بڑے بے شرم ہیں، ہم سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے 75 سال بعد اپنا مشن چاند پر بھیجا اور وہ مشن کامیاب ہوا۔ وہ ساؤتھ پول گئے جہاں دنیا کا کوئی ملک جانے کی جرت نہیں کر سکتا، وہاں لینڈ کیا، وہاں معلومات لی، سب کچھ لیا۔ اب چونکہ چاند پر دن رات زمین کے 27 دن کے برابر ہوتا ہے، رات کو ٹمپریچر -250 سینٹی گریڈ پر لگا دیا جاتا ہے۔ جب رات ہوئی تو درجہ حرارت مائنس ہوا تو اس کی بیٹریاں خراب ہو گئی اور درجہ حرارت کی وجہ سے سلیپ موڈ ہوتا ہے۔ بھارت نے اس کو
اس کی وجہ سے بھارت نے سگنل بھیجا مگر وہاں موصول نہیں ہوا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن کامیاب ہو چکا ہے، ہم اس کو چاند کا سفیر مقرر کر کے چھوڑ دیں گے اور دوبارہ اس دفعہ جو مشن بھیجیں گے وہ زیادہ تر بہتر ہوگا۔ اب ہمارے میڈیا کے ہیڈ لائن دیکھیں کہ بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ او بے شرمو، اگلوں نے چاند پر قدم رکھ لیا اور اب ان کا اگلا پلان چاند پر انسانوں کو اتارنے کا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب انڈیا چاند پہ چلا گیا وہ بھی ہم سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے جو کام کر دکھائے اس میں ان کو 600 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے، اور 600 ارب ڈالر ان کے خزانے میں آنے ہیں، کیونکہ وہ وہاں جا کر انہوں نے جو انفارمیشن حاصل کی ہے وہ ان کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن وہاں کچھ کام، وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ اتنے ٹائم میں وہ نہ کر پایا تو کیا ہوا؟ ہم تو 100 سالوں میں بھی اوپر چاند تک نہیں چڑھ سکتے، وہ چلے گئے، انہوں نے انفارمیشن تھوڑی بہت اکٹھی کی ہے۔ یار جو گیا ہے اس کو داد دینی چاہیے، اور آج وہ اپنے مشن، جو مین مشن تھا، اس میں ناکامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے نیوز چینل سرخیاں لگا رہے ہیں، ہیڈ لائن لگا رہے ہیں۔ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ قوم سمجھ چکی ہے اب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی نہیں رہی۔ اب جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جو ہماری سیاست شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ انڈیا کو چھوڑ دو، امریکہ کو چھوڑ دو، یہ جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں ان سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، وہ ہمارے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ انڈیا ہمارے ساتھ کہاں لڑے گی؟ انڈیا اپنی اکانومی پہ زور دے رہا ہے، ہم اپنے سیاسی لوگوں سے پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ باتیں جو ہے وہ آج کل کی سوشل میڈیا پہ زیب نہیں دیتی۔ میں پاکستان کے میڈیا سے، بلکہ جو بھی بڑے یوٹیوبر ہے، بڑے لوگ ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دے، وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، پاکستان کا ایک ایسا چہرہ لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ بزنس کریں، ہماری بات مانیں۔ یہ کیا وہ فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں وہ ہو گیا، کیا ہو گیا یار؟ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچے اس بات پہ۔ انڈیا اگر چاند پہ چڑھ سکتا ہے، وہ جو مشن لے کے گئے وہ پورا بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے گھروانوں میں جا کے دیکھیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک سوال آپ لوگوں سے میں کرنا چاہوں گا۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔